تو پھر انہیں ادا کیا جائے جو فضیلت سیدہ پہ بیان ہے۔ یہ شہزادی وہ ہے جو رشتوں کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوئی۔ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا، یہ شہزادی وہ ہے جو رشتوں کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوئی۔ یقیناً اس بی بی کے پاس دنیا داری کے رشتوں کے اعتبار سے تعارف کروانے کے لیے کمال کی نسبتیں ہیں۔ اس شہزادی کے پاس کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ رسول اعظم کی بیٹی ہے۔ میں دنیا داری کی نسبتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ کیا کہنے؟ اس شہزادی کے پاس کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ پیغمبر مرسل اعظم کی بیٹی ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، یہ علی جیسے امیر کی زوجہ ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ حسنین جیسے شہزادوں کی ماں ہے۔ اب میں نے آپ کو نسبتیں بتائی ہیں تو اب آپ کو تائید کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اتنی نسبتیں ہونے کے باوجود یہ نبی کی وجہ سے معتبر نہیں۔ اس بی بی کو اپنا تعارف بیان کرنے کے لیے اور اپنی نسبت کا قد بڑھانے کے لیے دنیا کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو اس لیے معتبر ہوں، میں علی کی زوجہ ہوں تو اس لیے معتبر ہوں، میرے بیٹے حسنین جیسے ہیں تو میں اس لیے معتبر ہوں۔ یہ بیٹوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئی، یہ شوہر کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئی۔ وہ اور بیویاں ہیں جو باعزت شوہروں سے نسبت پا کے مشہور ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بیوی شوہر کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ باپ کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ بیٹوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے۔ تائید کا حق ادا کیجئے گا۔ اگر میں لفظ ایسے بدلوں تو یقیناً یہی عقیدہ ہونا چاہیے، باپ مشہور ہے تو بیٹی کی وجہ سے، امامت نسبت لیتی ہے تو سیدہ سے، ولایت نسبت لیتی ہے تو سیدہ سے۔ ابھی تک چند بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا فخر ہوتا ہے نبی کی بیٹی ہونا، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے علی کی زوجہ ہونا، بہت بڑا شرف ہوتا ہے حسنین کی ماں ہونا، لیکن اس نے جملہ کیا کہہ دیا کہ نبی کی وجہ سے معتبر نہیں ہے، علی کی وجہ سے معتبر نہیں ہے، حسنین کی وجہ سے معتبر نہیں ہے۔ تو ابھی مجلس شروع ہونے سے حدیث قصاص سے آغاز کیا گیا ہے۔ حدیث قصاص میں جب فرشتوں نے پوچھا تھا میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وقالوہا وقنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے مرکز سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا تھا کہ زہرا رشتوں سے نہیں پہچانی جاتی، رشتے زہرا سے پہچان۔ یہ نبی کے پاس اعزاز ہے کہ اس کی سیدہ جیسی بیٹی ہے، یہ علی کے پاس شرف ہے کہ اس کے پاس سیدہ جیسی زوجہ ہے۔ اب میں حدیث قدسی کی تلاوت کرنے لگا ہوں، معتبر ترین حدیث جسے شیعہ قطب میں نقل کیا گیا۔ حدیث قدسی ہے کہ خدا کہتا ہے میرا محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو افلاک میں کچھ بھی نہ بناتا۔ متوجہ نہیں؟ قبلہ تعین فرمائیں گے آپ، اے میرا مصطفیٰ اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو افلاک میں کچھ بھی نہ بناتا۔ اور حدیث قدسی سے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا علی کو خلق نہ کرتا تو مصطفیٰ کو خلق نہ کرتا۔ اور حدیث یہاں رکی نہیں، حدیث اس سے بھی آگے گئی۔ فرمایا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا ان دونوں کو خلق نہ کرتا۔ شیعہ مذہب کی معتبر حدیث میں نے پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ کائنات بنی ہے وجہ نبی، علی خرز خلقت وجہ نبی، سیدہ خلق ہوئی ہے تاکہ ان دونوں کی خلقت کو پہچنوائے۔
اسی لیے اس پہ ایک حدیث معصوم پڑھنے لگا. معصوم فرماتے ہیں ہم مخلوق پہ حجت ہیں, ہماری ماں ہم پہ حجت ہے. حضرت جناب سیدہ طاہرہ بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مخلوقات پہ حجت ہیں اور ہماری ماں ہم پہ حجت ہے. حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو. دلیل ہوتی ہے ہمیشہ دعوے کی. یہ حجت کس کی تھی؟ خدا کی. آل محمد کون ہے؟ حجت خدا. حجت کہتے ہیں دلیل کو. حجت خدا خدا کی دلیل ہے, یعنی کہ خدا دعویٰ ہے, یہ دلیل ہے. ہر نبی نے آ کے دنیا کو بتایا کہ اللہ ہے, لیکن دلیل معجزوں سے دی. حضرت آدم نے کہا اللہ ہے, دنیا نے کہا دلیل. فرمایا یہ دیکھو یہ زمین کا بچھنا, یہ آسمان کا قائم ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے. جناب نوح دنیا میں آئے, کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا طوفان آئے گا اور کشتی والے بچیں گے, یہ دلیل ہے کہ بھیجنے والا بھی اللہ, بچانے والا بھی اللہ. ابراہیم نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا نار نمرود کا گلزار ہوا. جناب اسماعیل آئے, اللہ ہے, دلیل. فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکلنا. موسیٰ آئے, اللہ ہے, دلیل. فرمایا کوہ طور پہ گفتگو کرنا. یعقوب آئے, اللہ ہے, کہا دلیل. فرمایا یوسف جیسے بیٹے کا حسن دنیا کو دکھانا. عیسیٰ آئے, اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا سولی پہ بچ جانا. ہر نبی معجزوں سے اللہ منواتا رہا. اب سر اٹھانا جو علی کا نوکر بیٹھا کوفے کے منبر پہ بیٹھا تھا, میرا شہنشاہ علی, اللہ نے فرمایا اللہ ہے. ایک بندے نے پیچھے اٹھ کر دلیل. فرمایا ہم. توحید پہ دلیل ہے. ہم بتاتے ہیں کہ وہ خالق کیسا ہے, ہم بتاتے ہیں وہ مصور کیسا ہے, ہم بتاتے ہیں وہ شافعی کیسا ہے. اس کا مطلب ہے حجت کہتے ہیں دلیل کو. حجت خدا جو اللہ پہ دلیل ہو, جو اللہ کو پہچنوائے وہ ہے حجت. اب معصوم کی حدیث سنا. معصوم فرماتے ہم ہیں مخلوقات پہ حجت. ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ ہے. تو قریب بیٹھو, یہ میرا ساتھ ہے. ہم نے مخلوقات کو بتایا ہے کہ اللہ ہے. ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہے. سیدہ امت پہ حجت نہیں, معصوموں پہ حجت. سیدہ لوگوں پہ حجت نہیں, معصومین پہ حجت ہے. میں لفظ اچھا کر کے دینے لگا ہوں. سیدہ امتوں پہ حجت نہیں, حجتوں پہ حجت. اب وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا اگر میرا نبی نہ ہوتا, اور میں نبی کو نہ بناتا اگر علی کو خلق نہ کرتا, اور علی و محمد دونوں کو نہ بناتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا. وہی خدا جو قادر مطلق ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے قوانین کو کبھی بھی نہیں توڑتا. آیت قرآن فَلَن تَجِدَ اللَّهُ لِسُنَّةٍ تَبْدِيلًا, میری سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی, میرے آئین کبھی بدلتے نہیں, میرے قانون کبھی ٹوٹتے نہیں. متوجہ رہیے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے قوانین کبھی نہیں ٹوٹتے, میں جو قانون بنا دیتا ہوں وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چل رہی ہے. ہواؤں کا ترنم کے ساتھ چلنا, موجوں کا ایک ہی سمت میں بہنا, دریا کی روانی, سمندر کی طغیانی, بادل کا شور, ہوا کا زور, کلیوں کے چٹک, پھولوں کی مہک, ان تمام کائنات کے امور اس بات پہ گواہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی انہیں اپنے قانون کے تحت چلا رہا ہے. خدا کہہ رہا کوئی چیز میری زنجیر قانون سے باہر ہے. وہ خدا خالق قانون ہے. وہ کہتا ہے کہ میں قانون بناتا ہوں, ہر چیز اس قانون کے تحت حرکت کرتی ہے. اس نے ہر چیز کا قانون بنایا, یقیناً اس نے ظالم کے لیے بھی کوئی قانون بنایا. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے مالک تو نے ظالم کے لیے کیا قانون بنایا. خدا نے کہا اگر
आदम के बेटे हाबील को काबील ने कत्ल किया तो मैंने कुरान में काबील की मजम्मत की। अगर मैं काबील को माफ कर देता तो कानून बन जाता कि जालिम को माफ करना अल्लाह का कानून है। मैंने लानत भेज के बता दिया कि जालिम पे लानत करना अल्लाह का कानून है। अगर खुदा काबील को माफ करता कानून और होता, खुदा ने मजम्मत की कानून और है। अगर खुदा नमरूद को छोड़ देता कानून और होता। अगर उसने मच्छर के जरिए मरवा दिया तो कानून और है। अगर खुदा फरौन को बख्श देता कानून और होता। अगर थपेड़ों के साथ गर्क कर दिया कानून और है। अगर नूह के बेटे को माफ कर देता कानून और बन जाता। लेकिन अगर बुलंदी से पहाड़ की जमीन पे गिरा दिया तो कानून और है। तो जो खुदा आदम से लेके ईसा तक के जालिमों को अपने कानून के तहत माफ नहीं करता तो फिर किस कानून की किताब में लिखा है कि हर कानून में ये हो कि जालिम पे लानत होती है और सैयदा के कातिल को माफ कर दिया जाए। तो कातिलीन सैयदा पे लानत करना शीयों का तरीका नहीं। गुफ्तगू हक़ सैयदा की जानब जाएगी अगर आपकी तवज्जुहात मुकम्मल मबसूद है। सैयदा के दुश्मन पे लानत करना कानून कुदरत है और कोई चीज भी कानून कुदरत से बाहर नहीं जा सकती। साहिब ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कुछ लोगों की दिल आजारी होती है तो फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों को अजान बंद करनी चाहिए। हिंदुओं की दिल आजारी होती है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हिंदू की दिल आजारी होती है, मोहम्मद रसूल अल्लाह कहने से ईसाई की दिल आजारी होती है, अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने से मुनाफिक की दिल आजारी होती है। ऐसे बतूल के दुश्मन पे लानत करने से गासबीन ज़हरा की दिल आजारी होती है। तो हमने ये नहीं देखना कि दिल आजारी किसकी, हमने देखना है कि कानून कुदरत क्या है। खुदा कहता है कि मेरे कवानीन कभी नहीं टूटते, मेरे आइन कभी नहीं बदलते, मेरी सुन्नतें कभी तब्दील नहीं होती। मैंने खुदा कहता मैंने आदम की शक्ल में कानून भेजा, जिसने तोड़ने की कोशिश की मैंने उसे तोड़ा, आइन नहीं तोड़ा। मैंने मूसा की शक्ल में आइन भेजा, जिसने बदलने की कोशिश की मैंने उसे बदला, आइन नहीं बदला। मेरे मालिक तेरे कवानीन क्या है? फरमाया कायनात की हर चीज जो हरकत कर रही है वो कवानीन कुदरत के तहत कर रही है। मेरे मालिक तेरी मखलूकात क्या है? तो चार तरह की मखलूकात। मतवज्जे वाली बात की, जमादात, नबातात, हैवानात और अशरफुल मखलूकात। ये है परवरदिगार की मखलूक। खुदा ने जमादात को जब पैदा किया, ये जमादात क्या है? ये पहाड़। जब जमादात को खल किया तो मासूम फरमाते हैं कि जमादात में गरूर पैदा हुआ। हमारे जैसा कौन है? तकब्बुर किया जमादात ने और खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं था। जब पहाड़ ने तकब्बुर किया तो खुदा ने नबादात को हुक्म दिया कि एक नाजुक सी कॉम्पल पहाड़ के सीने को फाड़ के बाहर निकले, ताकि इस पत्थर को अपनी औकात का पता चल जाए कि जब मेरी बनाई हुई कॉम्पल की ताकत तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटे से बीज से एक नाजुक सी कॉम्पल उठी, उसने पहाड़ के सीने को फाड़ा, बाहर निकली। जो ही नबादात खल्क हुई तो नबादात ने भी इस बात पे तकब्बुर किया कि मैं वो हूं जो पहाड़ों के सीनों को चीरते। खुदा ने हैवानात को खल्क कर दिया। जाओ नबादात को अपनी गज़ा बनाओ ताकि इनका तकब्बुर खत्म। जब हैवानात बिखरे हुए जमीन पे फिरने लगे कि हम सबसे ताकतवर हैं, तो खुदा ने कहा अब इंसान को जमीन पे उतारना चाहिए। इंसान ने पत्थर को तराशना था, इसने नबातात से गजा लेनी थी और हैवानात पे सवारी करनी थी।
لیکن انسان نے زمین پہ آ کے کیا اس نے جس کو تراشنا تھا اسے ہی تراش کے خدا بنا کے سجدہ کر دیا. موضوع جناب سیدہ ہے, گفتگو آپ نے, اس نے اسی پتھر کو تراشا اور اسے بت بنایا اور اسے سجدہ کرنا چاہیے. جس نباتات کو خدا نے غذا بنا کے بھیجا تھا اس نے اسی درختوں کو جھکنا شروع کر دیا. جس حیوانات کو خدا نے ان کے لیے مسخر کیا تھا وہ اسی سے ڈرنا شروع ہو گیا. خدا نے کہا میں نے تو تجھے انسان اشرف المخلوقات بنایا تھا اور تو تمام مخلوقات کا تابع ہو گیا. پتھر کو سجدے کر رہا ہے, درختوں کو سجدے کر رہا ہے, حیوانات سے گھبرا رہا ہے. تو خدا نے کہا نہیں, اب ان کو کوئی اشرف نمونہ دکھانا پڑے گا. پھر کچھ ایسے اشرف اترے, انہوں نے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ پتھر کی اوقات کیا. انہوں نے انگلی کے اشارے درخت کو چلا کے بتا دیا کہ نباتات کی اوقات کیا ہے. انہوں نے اژدر کے منہ کو چیر کے بتا دیا حیوانات کی اوقات کیا ہے. خدا نے کہا یہ ہیں اشرف المخلوقات, جنہوں نے اپنی شرفیت کی بنیاد پہ ہر مخلوقات کو اپنے سامنے جھکا لیا. میرے مالک یہ تمام قوانین جو تیرے بنائے ہوئے ہیں, یہ تمام قوانین کبھی نہیں ٹوٹے. فرمایا کبھی نہیں ٹوٹے. میرے مالک سورج وقت پہ طلوع ہوگا, چاند اپنے وقت پہ آئے گا, ہوائیں اپنے وقت پہ چلیں گی. میرے مالک کبھی ستارہ زمین پہ چمکے گا, کبھی نہیں. جو ہاتھ اب اٹھائے میں اسے دعا دیتا ہوں. میرے مالک کبھی سورج بھی زمین پہ آئے گا, میرے مالک کبھی چاند بھی اترے گا. فرمایا کبھی نہیں. میرے مالک یہ تیرے قوانین ہیں. فرمایا ہاں میں یہ قوانین ہیں. چاند زمین پہ نہیں آ سکتا, سورج زمین پہ اتر نہیں سکتا, ستارہ زمین پہ جا نہیں سکتا, کیونکہ میرے قوانین کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. پھر ہم نے اس زمین پہ ایک ایسی ڈیوڑی اور ایک ایسا دروازہ بھی دیکھا جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, جنہوں نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا, جنہوں نے ستارہ اپنے دروازے پہ گرا دیا. میرے مالک تو نے تو قرآن میں دعویٰ کیا تھا کہ تیرے قوانین کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. ستارہ زمین پہ گرا ہوا ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے, سورج مغرب سے پلٹ کے مشرق میں آ گیا ہے. خدا نے کہا میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا تھا یہ قوانین کے تابع نہیں, قوانین ان کے تابع. یہ قوانین کے پیچھے نہیں چلتے, قوانین. بات اب اگلے موڑ پہ یہاں آ کے کھڑی ہو گئی کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے قانون بناتے. میں پھر عقیدہ پڑھنے لگا ہوں, جناب سیدہ پڑھنا ہے مجھے, میں پھر عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. یہ ہے آل محمد, بسم اللہ, یہ قانون قدرت کے بانی ہیں, یہ قوانین قدرت کو بناتے ہیں. جو بندہ چپ بیٹھا ہے وہ اٹھے, میں ابھی دلیل دیتا ہوں. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا قانون لکھا کہاں ہے؟ قرآن میں. بابا جی قرآن ہے قوانین الہی کی کتاب. ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں قوانین قدرت کا پتہ چلتا ہے. یہ تمام قوانین کہاں لکھے ہیں؟ قرآن میں. تو قرآن یہی منبر پہ لے کے آؤ. اگر تو قرآن میں قانون پہلے بنا ہو اور انہوں نے عمل بعد میں کیا ہو تو پھر ماننا پڑے گا یہ ہے محتاج قانون, کیونکہ قوانین پہلے بنے, انہوں نے عمل بعد میں کیا. لیکن ہمیں کہانی برعکس نظر آ رہی ہے. یہ بستر پہ پہلے سوئے, آیت بعد میں آئی. انہوں نے زکات پہلے دی, آیت بعد میں آئی. یہ میدان میں پہلے گئے, آیت بعد میں آئی. اس کا مطلب ہے کہ قوانین قدرت نے ان کے اعمال کے مطابق ڈھل کے بتا دیا تھا کہ آل محمد کے اعمال کا نام قوانین الہیہ ہے. اب جو خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ میرے قوانین ٹوٹتے نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے جو آل محمد حلال کر دے وہ قیامت تک حلال رہتا ہے, جو حرام کر دے وہ قیامت تک حرام رہتا ہے.
سے نکل کے اب اگلے موڑ پہ آ گئی، حق سیدہ کی طرف سفر ہمارا جاری تھی، بات اگلے موڑ پہ آ گئی، بات یہاں پہ آ کے رک گئی کہ یہ ہے قوانین الہیہ کو بنانے والے۔ سبحان اللہ۔ اب دو طرح کے طبقے سامنے آ گئے بابا جی، ایک ہے اہل بیت اور ایک ہے امت۔ دونوں میں فرق ایک جملے میں سمجھانے لگا ہوں۔ جو قوانین قدرت کے تحت ہوں وہ امت ہے، قوانین قدرت جن کے تحت ہوں، جس نے مقدمہ سیدہ سننا ہے سر اٹھانا، جو قوانین میں ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ یہ قوانین قدرت کتابیں نہیں، قوانین قدرت ان کتابیں، اس کا مطلب ہے کہ امت اور اہل بیت میں فرق ہے۔ امت وہ ہے جو قوانین پر عمل کرتی ہے، اہل بیت وہ ہے جن کے عمل سے قوانین بنتے ہیں۔ اتنا سٹیٹس کا فرق ہے اہل بیت میں اور امت میں۔ امت قانون کے تابع، قانون الہی اہل بیت کے تابع۔ تو اب اگر اہل بیت میں سے کوئی ایک امت میں سامنے جائے اور کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اب یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ قانون یہ بنتا تھا کہ یہ جاگیر سیدہ کی نہیں تھی، تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون بناتا کون ہے۔ قانون تو 14 بناتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دربار میں نبی کی بیٹی نہیں کھڑی تھی، قانون الہی کھڑا تھا، اور جس نے ممبر سے جھٹلایا تھا اس نے حسین کی ماں کو نہیں جھٹلایا، خدا کے قانون کو جھٹلایا۔ منٹ کے بعد اب تمہید مکمل ہوئی، اب اجازت ہے میں مقدمہ شروع کروں۔ اس کا مطلب ہے جو دربار میں بیٹھا تھا وہ امتی تھا، جو سامنے تھی وہ اہل بیت، اور اہل بیت قوانین کے تابع نہیں، قوانین ان کے تابع۔ تو پھر کس قانون کے تحت گواہ مانگے گئے؟ سبحان اللہ۔ سامنے آئین الہی کھڑا تھا، سامنے قانون الہی کھڑا، امت کو ان کے تابع ہونا تھا۔ اب آج بڑے سادہ انداز میں اپنوں میں یہ بات کہہ دی جائے نہیں، ان مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، یہ متنازع مسائل ہیں بھائی، یہ متنازع مسائل نہیں ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں، اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے۔ اب خصوصاً جو مجمع میں سید بیٹھے وہ سر اٹھانا، یہ مسئلہ صرف جگیر کا مسئلہ نہیں، یہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس فدق جگیر کی مالیت کتنی تھی، کھجوروں کے باغ کتنے تھے، اس چیز کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آل محمد مال دنیا کی حریص ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، میرے شیعوں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی۔ علی فرماتے لیکن مال دنیا میں زینت نہیں ہے، بے شک۔ تو جو علی مال دنیا کے مخالفت میں نہج البلاغہ میں خطبے دے چکا ہے، یہ مسئلہ جگیر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ قرآن کی صداقت کا مسئلہ۔ اب تک یہ مسئلہ شیعہ سنی کے لیے متنازع ہو سکتا ہے، نکلو فرقوں کی بحث سے باہر۔ اگر آج کسی غیر مسلم نے اسلام کی صداقت پہ سوال کر دیا تو یہ جگیر فدق کے جو طرفدار ہوں گے وہ اسلام کے محافظ بنیں گے، جس نے فدق کا انکار کیا وہ اسلام کا انکار کرتا ہے۔ اب اس یہاں تک گفتگو سنیں گے، اب اگلے نتائج کو ضرور سماعت فرمائیے۔ وجہ جب شہزادی دربار میں آئی ہے، تو جب بی بی دربار میں آئی ہے تو یہ کیونکہ دنیاوی شہزادی نہیں، یہ مملکت الہیہ کی شہزادی،
دنیاوی بادشاہ اور شہزادیاں چلیں تو ساتھ خادم اور کنیزیں چلتے ہیں. جب شہزادی گھر سے چلی ہے تو یہ شہزادی نہیں چل رہی تھی, شہزادی کے پیچھے محافظ بن کے آیت تطہیر چل رہی تھی. آیت تطہیر ہی میں نے تلاوت کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت میں نے ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھا ہے. اچھا جناب سیدہ کے معاملے میں کتنی روشن بات ہے کہ اہل بیت کے بارے میں امت دو نظریات کا ہے. ہم مکتب تشیع کو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد نبی کا خاندان ہے, مولا امیر المومنین ہے, حسنین کریمین ہیں اور شہزادی ان کی بات بولا. لیکن اس کے مخالف جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں, یہاں یہ جو آیت تطہیر ہے اس سے مراد نبی کے گھر کے اندر رہنے والی وہ عورتیں جو ازواج کی صورت میں تھی اور بیٹیوں کی صورت میں تھی. اچھا جناب سیدہ پہ آ کر لطف یہ آیا ہے کہ جس نے اہل بیت میں مولا علی کو نہیں مانا نا, وہ بھی اہل بیت میں جناب سیدہ کو مانتا ہے. اگر اس نے اہل بیت میں جناب حسنین کو نہیں مانا لیکن اس نے آیت تطہیر کا مصداق جناب سیدہ کو مانا ہے. اگر اس نے یہ کہا ہے نا کہ اہل بیت میں اس سے مراد اہل البیت یعنی کہ جو نبی کے گھر کے اندر رہتی تھی وہ نبی کی بیویاں تھیں اور نبی کی بیٹیاں تھیں, تو خدا نے ان کے لیے یہ آیت اتاری ہے, تو اس نے بھی اس آیت میں سے جناب سیدہ کو باہر نہیں نکالا. اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں, آپ ایک لمحے کے لیے بور نہیں ہوں گے, اب نتیجے میں میرا ساتھ دیں گے. اس نے بھی کہا کہ جناب سیدہ اہل بیت میں ہے. اس کا مطلب ہے دشمن بھی اقرار کر چکا ہے کہ سیدہ مصداق اہل بیت, اور خدا آیت تطہیر میں دعویٰ کر چکا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور کیا ہے. میں نے منبر پہ جملہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے. اب جب شہزادی گھر سے نکلی تو صرف شہزادی نے نکلی, آیت تطہیر بھی ساتھ چلی گئی. اب آیت تطہیر دربار میں کھڑی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی کا مطالبہ حق پر مبنی نہیں تھا, تو صرف جناب سیدہ کو نہیں جھٹلایا جائے گا. اس کا مطلب اگر سیدہ نے مطالبہ غلط کیا تو پھر اس کا مطلب آیت تطہیر نے اعلان غلط کیا تھا. اگر آیت غلط تھی تو اس کا مطلب معاذ اللہ قرآن غلط تھا. اگر قرآن غلط ہوگا تو پھر پورا اسلام غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ دربار میں اکیلی زہرا نہیں کھڑی تھی, پورا اسلام کھڑا تھا. آدم سے لے کے محمد تک کے نبی کھڑے تھے. اب جو زہرا کو جھٹلائے گا تو صرف زہرا کو نہیں جھٹلائے گا, پورے اسلام کو. جس نے انکار کیا, یہ انکار سیدہ نہیں ہوگا. فتح کے موقوف اس مضمون پہ موضوع پہ مفصل گفتگو میں کروا چکا ہوں, بہت سی مجالس فتح پہ پڑھی. آج بالکل نئے زاویے جو آج سے پہلے نہیں پڑھے وہ میں منبر سے پڑھنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر سیدہ کو جھٹلایا گیا تو سیدہ دعویٰ اگر سیدہ کا معاذ اللہ حق پہ نہیں تھا تو پھر سیدہ کا صرف دعویٰ ہی نہیں, آیت تطہیر کا اعلان غلط تھا, کیونکہ اس سے پہلے آیت تطہیر اعلان کر چکی. اب جب شہزادی دربار میں آئی ہے تو جو بی بی کے ساتھ مجمع آیا ہے, یہ مجمع کتنا خوبصورت ہے. جو تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اگلے جملے میں قبلہ آپ کی تائید اور دعا مجھے چاہیے. بی بی اس مجمع کو لے کے دربار میں آئی ہے جو 1 سال پہلے توحید کی طرف سے مباہلے میں گیا تھا. سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت کریں. شہزادی مجمع وہ لے کے گئی ہے جو 1 سال پہلے اللہ کی طرف سے مباہلے میں گیا تھا. اور یہ جو 4 گواہی دینے کے لیے گئے ہیں نا, جو 3 گواہی دینے کے لیے سیدہ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ 3 جو تھے یہ یا تو اللہ کے گواہ بن کے گئے تھے یا رسول اللہ کے گواہ بن کے گئے یا سیدہ کے گواہ. اب یہ گواہ کھڑے ہو گئے بی بی نے. اور ایک بات میری نوجوان نسل یاد رکھے, اس موضوع پہ جتنی میری ریسرچ اور جتنی میری تحقیق, کیونکہ شہزادی نے ذمے میری خلقت کی وجہ یہ ڈیوٹی دی, تو جتنی میری ریسرچ ہے جناب سیدہ کا مطالبہ 1 نہیں 2 تھے. ایک مطالبہ فتق, ایک مطالبہ میراث.
بیک وقت بی بی نے 2 مطالبے کیے تھے اور دونوں مطالبات میں بی بی نے حکومت کو شکست دی. جب بی بی نے پہلا مطالبہ کیا، بی بی نے کہا کہ میری فدق جو میری جگیر ہے اس پہ جو قبضہ ہوا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے. یہ پہلا دعویٰ تھا بی بی کا. پہلے دعویٰ بی بی نے میراث نہیں کیا، پہلے دعویٰ بی بی نے یہ کہا کہ میری جگیر پہ جو میرے پاس تھی اس میں تم نے اپنے عمل بھیج کے میرے عملوں کو جو اٹھایا ہے وہ کیوں اٹھایا ہے. اچھا یہ عام یہاں کا بھی لا یہی ہوگا اور پاکستان کے قوانین بھی یہ ہیں کہ اگر کوئی جگہ کسی کے پاس ہو اور کوئی دوسرا اس پہ آ کے قبضہ کر لے تو گواہ قابض دے گا، مالک نہیں دے گا. جس نے قبضہ کیا ہے وہ گواہ دے گا کہ یہ جگہ میری تھی. اب یہاں پر الٹ یہ ہو رہا ہے کہ قابض مالک سے گواہ مانگ رہا ہے. حاکم نے بی بی سے گواہ مانگے اور شہزادی کا پھر دیکھیے گا قوانین الہی بدلتے نہیں. موضوع یاد رہے، شہزادی نے پہلا گواہ امیر المومنین کو پیش کیا. یہ کون ہے؟ تاریخ کے مورخ نے کہا زہرا کا شوہر، لیکن ہم نے تو مورخ کی نظر سے نہیں دیکھنا، ہم نے تو تاریخ کی نظر سے نہیں دیکھنا. مورخ نے کہا سیدہ نے اپنے شوہر کو بطور گواہ پیش کر دیا. یہ صرف سیدہ کا شوہر نہیں، خدا کہہ رہا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ہمارے اندہ ہو علم الکتاب. میرا حبیب یاد کر اس وقت کو فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یاد کر اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بلائیں گے. آدم اپنی امت پہ گواہ، نوح اپنی امت پہ گواہ، ابراہیم اپنی امت پہ گواہ. اور خدا کہہ رہا پھر وہ وقت آئے گا جب ہم ان تمام انبیاء پر تجھے گواہ بلائیں گے. مثلا خدا کہہ رہا بروز قیامت آدم گواہی دے گا میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. نوح گواہی دے گا کون میرے سفینے پہ گیا تھا کون نہیں بیٹھا. ابراہیم گواہی دے گا کس نے پتھر مارے کس نے ساتھ گیا تھا. موسیٰ گواہی دے گا کون میرے ساتھ گیا تھا کون پیچھے رہ گیا تھا. ایک ایک نبی اپنی امت پہ گواہ دے گا. اور خدا کہتا ہے کہ میرا محمد پھر تیرا عہدہ یہ ہے میں تجھے صرف امت پہ گواہ نہیں بلاؤں گا، تو نبیوں پہ گواہ بن کے آئے گا. تو بتائے گا کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. نوح سفینہ صحیح لے کے چلا تھا کہ نہیں چلا تھا. ابراہیم نے حق تبلیغ کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. نبی امتوں پہ گواہ ہوں گے، تو نبیوں پہ گواہ ہوگا. نبی کا یہ سننا تھا، نبی کا سر سجدے میں جھکا. فرمایا میرے اللہ پھر اس کا مطلب ہے صرف آخری گواہی میری ہوگی. فرمایا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم. پھر تیرے اور میرے درمیان وہ گواہ آئے گا. ایک تیری گواہی کے لیے میں آؤں گا، ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، جس کے پاس علم الکتاب کا مالک ہے. اس میں تمام تفاصیل لکھا. علم الکتاب کا مستحق صرف اور صرف حسنین کا بابا، غازی کا بابا علی ابن ابی طالب ہے، تو جسے قیامت کے میدان میں محمد اللہ کے ساتھ گواہ لے کے آئے گا. اسے بطول دربار میں گواہ لے کے گئی تھی، تو اس کا مطلب علی کی گواہی کو نہیں جھٹلایا گیا، اللہ کے گواہ کو جھٹلایا. چھیڑو گے تو بات بہت دور جائے گا. اس کا مطلب ہے صرف گواہ بطول نہیں جھٹلایا گیا، گواہ توحید جھٹلایا گیا. جسے توحید نے اپنے ساتھ گواہ لے کے آنا ہے اسے جھٹلایا. اچھا اب مجھے بتائیے کہ عدالت کو گواہوں کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جب عدالت کو اطمینان نہ ہو دعوے پہ تو وہ دعوے میں گواہ لے کے آتی کہ ہم دعوے میں مطمئن نہیں، گواہ لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ عدالت سیدہ کے دعوے میں مطمئن نہیں تھی تو انہوں نے گواہ مانگ لیے. تو اب اگر گواہ غلط مطالبے پہ گواہی دے تو اس کا مطلب ہے صرف مطالبہ غلط نہیں، گواہ بھی غلط. کتنے اندھے کنویں میں گر رہا ہے مسلمان. ایک شخص کو بچاتے بچاتے کتنی بڑی اسلام کی عمارت گرا رہا ہے. تم چند شخصیتوں کو بچاتے ہو اسلام کی عمارت گرا رہے. تم کہتے ہو جناب سیدہ نے علی کو گواہ پیش کیا، تم نے لکھا کتابوں میں، اور علی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا. جب علی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب انڈر لائن کیا نکلتا ہے کہ علی نے معاذ اللہ گواہی غلط دی تھی. تو جب علی نے گواہی غلط دی تو
चौथे नंबर पे अली को खिलाफत क्यों दी? फिर सिर्फ और सिर्फ फदक वापस नहीं करना पड़ेगा, खिलाफत मशकूक हो रही है। और तुमने कहा कि खिलाफत राशिदा का खातिमा अली पे हुआ था, तुम्हारा चौथा खलीफा राशिद अली है, तो जब उसकी गवाही ही हक पे नहीं थी, फिर इसका मतलब है कि यहां फदक हक था और खिलाफत हक थी। अगर फदक हक नहीं था तो फिर खिलाफत भी हक नहीं थी। तो फिर हमें तो कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमारे पास तो इमामत है। फिर तुम्हारी खिलाफत मशकूक हो रही। इसके बाद आगे चले, बीबी ने जो अगले दो गवाह पेश किए वो कौन थे? वो बीबी के शहजादे थे। मुहर्रख ने फिर लिखा कि माँ ने बेटों को गवाह पेश किया। मुहर्रख फिर गलती कर गया, ये माँ बेटे नहीं पेश कर रही, इन बेटों का स्टेटस क्या है? आओ रसूल से पूछो। रसूल ने कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं। जन्नत के सरदार जमीन पे गवाही दे रहे हैं। अब अगर हम ये कहेंगे कि माज़ल्ला हसनैन की गवाही ठीक नहीं थी, तो फिर जन्नत की सरदारी मशकूक हो जाएगी। फिर क़यामत वाले दिन एक नई ट्रेजेडी हो सकती है कि आदम कह सकता है मेरे अल्लाह, मैंने एक वो दाना खाया जो मुझ पे हराम नहीं था और मुझे जन्नत से निकाल दिया। इन्होंने पूरी जगीर का मुतालबा गलत किया और इन्हें जन्नत का मालिक बना दिया। तो फिर आज मुसलमान जितनी इबादत कर रहे हैं, ये सारी इबादत के पीछे तो लालच जन्नत का ही है ना। तो जब सरदारी ही मशकूक हो गई, फिर जन्नत कहां से लोगे? अब हसनैन करीमैन बतौर गवाह खड़े हैं। अच्छा, अब सामने से क्या कह के गवाहियों को झुठलाया जा रहा है? रिश्तेदारी है, शौहर है जी बीवी के साथ जी, तो मालियत में हिस्सा, मलकियत में हिस्सेदार है, गवाही नहीं। निसाब शहादत पूरा नहीं, शहादत का कौरम पूरा नहीं। बीबी के पास आखिरी गवाही कौन सी थी? उम्मे ऐमन, माशाअल्लाह, ये बीबी की कनीज थी। शहजादी इसे लेके गई थी बतौर गवाही। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ शिया कुतुब से नहीं, अहले सुन्नत कुतुब से भी सब कि ये बीबी ने गवाहियां। अब उनके यहाँ ये है कि वो कहते हैं कि निसाब शहादत मुकम्मल नहीं था तो दावा खारिज हुआ। निसाब शहादत इसलिए मुकम्मल नहीं था कि मौला अली शौहर थे, हसनैन बेटे थे, तो बीबी के पास एक कनीज थी उम्मे ऐमन, और एक औरत की गवाही जो थी वो काबिल कबूल नहीं थी। मेरी शहजादी, आपके पास गवाहियां और भी थी। आपके घर में उम्मुल फजल बैठी थी, आपके घर में अस्मा बिनते उमैस बैठी थी, आपके पास फिजा जैसी कनीज मौजूद, आपके पास उम्मे सलमा जैसी ज़ौजा पैगंबर मौजूद। बीबी उम्मे ऐमन का चुनाव क्यों किया? फिजा जैसी शहजादी के होते हुए उम्मे ऐमन को कनीज मुंतखब क्यों किया? अब नौजवान मतवज्जे रहना, ये शहजादी की जंग थी। बीबी जानती थी कि सामने से एक मन घड़त हदीस पेश की जाएगी कि हम न वारिस, नबी ने कहा था कि हम ग्रोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते। इस एक हदीस की वजह से मेरा दावा खारिज किया जाएगा। बीबी उम्मे ऐमन को इसलिए लेके गई, ये उम्मे ऐमन बीबी की कनीज नहीं थी, ये रसूल की कनीज भी नहीं थी, ये जनाब अब्दुल्लाह की कनीज थी। जनाब अब्दुल्ला की मिराज से रसूल को मिली थी, रसूल की मिराज से ज़हरा को मिली थी। बीबी ने अकेली उम्मे ऐमन हाकम के सामने खड़ी कर दी कि तेरे दावे की रद्द तो मेरी कनीज है, तू कहता है कि नबी ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, तो अगर ये हदीस सच्ची थी तो मेरा बाप इसका वारिस क्यों बना? ये तो मिरास में मेरे बाप को मिली और मेरे बाप से मुझे मिरास में मिली। अकेली उम्मे ऐमन बीबी ने हाकम के दावे की रद्द में खड़ी कर दी, जिसकी कनीज हुकूमत का रद्द हो।
کہتے جی علی نے کیوں کچھ نہ کیا جہاں کنیزیں کام کر رہی ہوں. شہزادی نے جب کہا, انہوں نے کہا جی گواہیاں, بیوی نے کہا نہیں میں گواہ نہیں بدلوں گی, میں یہ نہیں کروں گی کہ میں علی کی جگہ سلمان لے آؤں, حسنین کی جگہ ابو ذر اور کمبر اور مقداد اور عمار کو لے آؤں. بیوی نے کہا نہیں گواہیاں نہیں بدلوں گی, کم از کم مورخ لکھے گا تو صحیح نا کہ کون گواہ جھٹلائے گئے. میں فضائل بیوی نے اپنا پہلا مقدمہ واپس لیا اور کھڑے کھڑے بیوی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا. بیوی نے کہا چل ٹھیک ہے, فتح میری جگیر تو مجھے نہیں دے رہا, مجھے میرے باپ کی میراث دے, بیٹی ہوں. اور بیوی نے یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک کہا, بیوی نے کہا اے قحافہ کا بیٹا تو بتا کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے؟ کیا تجھے تیرے باپ کی میراث ملی؟ کہنے لگا ملی. فرمایا تجھے تیرے باپ کی میراث مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ مجھے میرے باپ کی میراث دے, میں بیٹی ہوں, میں باپ کی میراث لینا چاہتی ہوں, مجھے میرے باپ کی میراث دے. سامنے سے آواز آئی کہ رسول کی بیٹی, جب ہم نے تمہیں کہا ہے کہ تیرے بابا کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, اگلی سطر پڑھوں اور سیدہ کی دہلیز پہ سجدے میں گر جاؤں اور عمر جناب نوح کی عمر کی مانند ہو تو شکر ادا نہ ہو. جب اس نے کہا نا کہ تیرے بابا نے کہا تھا ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں, بیوی نے چادر کے نیچے سے سر اٹھا کے کہا تجھے میرے بابا نے وارث بنایا تھا. اب اگر کہے نہیں تو خلافت جا رہے, اگر کہے بنایا تھا تو بیوی کہے گی ابھی تو کہہ رہا ہے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں کیا بات ہے, وارث بناتے ہیں. یہ مسلمان اب جتنی قتل و غارت کرنی ہے کر لیں, جتنی دہشت گردیاں کرنی ہے کر لیں, لیکن یہ حدیث قیامت والے میدان میں ان کے گلے پڑے گی. یہ جو من گھڑت حدیث میں پورے کے پورے مذہب کی چھت کھڑی کی ہوئی ہے نا کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, اور خدا سورہ مریم میں کہہ رہا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, ہم نے جنت کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے جن کو ہم نے دنیا میں متقی کیا ہوا تھا, جنہیں ہم نے عبادت گزاروں میں سے متقی چنا ہوا تھا. ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے, ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے. آیت قرآن کی یہ نہیں کہہ رہا خدا میں نے جنت عطا کی ہوئی ہے, میں نے ہبا کی ہوئی ہے. خدا کہتا ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے. آج نمازیں پڑھ رہے ہو جنت کے لالچ میں, خودکش حملے کر رہے ہو جنت کے لالچ میں, مسلمانوں کو کافر کر رہے ہو جنت کے لالچ میں. جب قیامت کے میدان میں یہ امتی نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے, یا رسول اللہ سب کچھ کیا تھا جنت کے لالچ میں تو اب دینا ہمیں جنت. رسول فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے گئے خدا نے جنت وراثت میں دی ہے, اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تمہارا ہی دعویٰ تمہارے گلے کی ہڈی ہے. شہزادی نے کہا میرے باپ کی میراث مجھے واپس. اس نے کہا سیدہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. بی بی نے کہا اچھا کیا خدا قرآن میں نہیں کہتا وہ وارث سلیمان داؤد, ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا. سلیمان باپ کا وارث بن سکتا ہے تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں؟ بی بی نے کہا خدا قرآن میں کہتا ہم نے آل یعقوب کو اس کا وارث بنایا تھا, آل یعقوب باپ کی وارث بن سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ بی بی نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں, یہ حدیث بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی, تجھے کیوں کہی؟ کیا میرے بابا جانتے تھے کہ ان کے بعد خلافت تیرے پاس آئے گی؟ اگر جانتے تھے تو پھر 3 دن سقیفہ میں اجتماع کیوں ہوا؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ فیصلہ نبی نے نہیں کیا تھا, یہ مہاجر اور انصار نے مل کے کیا ہے, تو اگر نبی کو نہیں خبر تھی کہ میرے بعد حاکم تو بنے گا تو حدیث تمہیں کیوں کہہ کے گئے؟ آج لوگ طرح طرح کے اس موضوع کو بجائے ریسرچ کرنے پہ اس پہ سوالات کس طرح کے اٹھاتے ہیں. جی کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگ جو نبی کی قربت میں رہے ہو, جو انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہو, وہ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تم اپنے عقیدے کی بنیاد پہ قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یوسف کے جو باقی بھائی تھے وہ یعقوب کے بیٹے نہیں تھے؟ برادران یوسف جو تھے قبلہ تائید فرمائیں گے وہ جناب یعقوب کے بیٹے تھے, صرف جناب یعقوب کے بیٹے نہیں.
جناب اسحاق کے پوتے، صرف اسحاق کے پوتے نہیں، ابراہیم کے پڑپوتے تھے، 3 نبیوں سے رشتہ داری ہو کے بھی گمراہ۔ میں وہ داد والی مجلس تو پڑھ نہیں رہا، میں تو ایک مقدمے کی بنیاد آپ کی نسلوں کے لیے۔ جناب ابراہیم سے بھی رشتہ داری، اسحاق سے بھی رشتہ داری، یعقوب سے بھی، 3 نبیوں کے رشتہ دار ہو کے برادران یوسف گمراہ ہو۔ مجھے قرآن میں کوئی مولوی میری زندگی کی آخری سانس تک ثابت کرے کہ یوسف کے بھائی کافر تھے، مسلمان صاحب ایمان تھے، باپ سے نفرت بھی نہیں کرتے تھے۔ آیت گواہی دے رہی ہے۔ جب جناب یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا تھا کسی بہانے سے، جب بادشاہ مصر بڑا لمبا واقعہ، تو کہا تھا کہ میں اس کو روک رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے واپس کر، کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، تو ہم باپ کو کیا جا کے جواب دیں گے۔ باپ سے بھی محبت کی تصدیق خدا قرآن میں کر، باپ کو قسم دی تھی اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے قائل تھے۔ میں قرآن کی صورت یوسف سے ثابت کر سکتا ہوں، عہد و پیمان کے بھی قائم تھے، باپ سے بھی محبت کرتے تھے، سب کچھ کرنے کے باوجود نبی کے بیٹے ہو کے مذمت کے حقدار کیوں ہوئے؟ آج جو بھی مسلمان اٹھتا ہے وہ کہتا نہیں یوسف کے بھائی حق پہ نہیں تھے، یوسف کے بھائیوں کو غلط کیوں؟ نبی کے بھائی ہیں، نبی کے بیٹے۔ کیسے ہو سکتا ہے اتنی دیر نبی کے گھر رہ کے گمراہ ہو؟ تو نبی کے گھر رہ کے اگر نبی کے بیٹے گمراہ ہو سکتے ہیں، اب یہاں بھی اگر کوئی نہیں سنے گا تو اس سے آگے اب پانی ہے۔ یوسف کے بھائی کس وجہ سے ہوئے؟ صرف قرآن نے کہا ایک چیز پہ پورا کا پورا شجرہ بھی ان کا فائدہ نہ دے سکا، نہ نبی کا بیٹا ہونا فائدہ دیا، نہ نبی کا پوتا ہونا فائدہ دیا، نبی کا پڑپوتا ہونا فائدہ دیا، نہ نبی کے گھر میں رہنا فائدہ ہوا، صرف ایک عمل کی وجہ سے، حجت سے حسد کر بیٹھے۔ یوسف سے حسد کیا۔ اچھا یہ بھی بات ہے کہ نبی بھی نہیں بننا چاہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ نبی ہم بن ہی نہیں سکتے، نبی تو اللہ نے بنا، صرف حسد کیا تھا کہ باپ اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے۔ اس کا مطلب نبی کسی سے زیادہ پیار کرے تو دوسرے میں حسد آنا فطری عمل ہے۔ تو صاحبان اس کا نمونہ خدا قرآن میں دے چکا ہے۔ یعقوب نے ایک بیٹے سے زیادہ محبت کی تو باقی بیٹے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی بدر میں بھی علی بھیجے، احد میں بھی علی بھیجے، خیبر میں بھی علی جائے، خندق میں بھی علی جائے، تارا بھی علی کے دروازے بھی آئے، جبریل بھی علی کا نوکر بنے، انگوٹھی بھی زکات میں علی دے، آیتیں بھی قرآن میں علی کے لیے آئے، باب العلم بھی علی بنے، باب الحکمت بھی علی بنے، مسرد علم کا وارث بھی علی بنے، مسرد حل عطا بھی علی بنے، عین اللہ بھی علی کو کہا جائے، حبل اللہ بھی علی کو کہا جائے، جنب اللہ بھی علی کو کہا جائے، ید اللہ بھی علی کو کہا جائے۔ جس علی کے اتنے فضائل ہو، یوسف ایک حسن کی وجہ سے بھائیوں کو حاسد کر گیا، علی اتنی فضیلتوں کی وجہ سے منافقوں کو حاسد کر گیا۔ بہت پھیل رہا ہے، اسے مختصر کرو۔ دشمن حق کے سیدہ کے تابوت پہ آخری کیل ٹھوکنے لگا۔ وہ ایک ایک لائن کے سوال جو سوشل میڈیا میں بچوں کو کیے جاتے ہیں ان کے جلدی جلدی جواب دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے نبی کے قریب رہنے والے؟ میں نے ثابت کر دیا یوسف کے بھائی نبی کے گھر میں رہ کے گمراہ ہو گئے۔ نوح کا بیٹا نبی کے گھر میں رہ کے گمراہ ہو گیا، مثال قرآن میں موجود ہے۔ اس سے اگلا ایک سوال کر کے امت کو پریشان کیا جاتا ہے، بچوں کو، شیعہ سنی سب نے بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی عقل تسلیم نہیں کرتی، اگر وہ اس فیصلے میں غلط تھے تو نبی کے پہلو میں تدفین کیوں؟ بڑی خاموشی کے ساتھ جملہ سنیے گا۔
یقین کریں کہ نبی کے پہلو میں دفن ہونا بھی سیدہ کے مقدمے میں گواہی ہے. اکریم بھائی اس سے بھی زیادہ مجمع چپ ہو جائے مجھے تسلی ہوگی کہ آپ خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تجویز ہوئی، ورنہ اکبر بھائی کی نیند پہ کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو بندہ ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو جاتا ہے نا، تو ناصر بھائی یہ فطری عمل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا اس چیز پہ اپسیٹ ہوگا کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا. میں پھر جملہ کہنے لگا جی، یہ تدفین بھی سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہ. چلے آئے کھل کے باتیں کرتے ہیں جی، کھل کے فراخ دل سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے ہمارے گلے میں بھی تک یہ توق ڈالا ہوا ہے نا، دیکھیں جی نبی کے پہلو میں دفن ہے، تو یہ نبی کے پہلو میں دفن یقیناً نبی کے جانے کے بعد ہوئے. جی نبی کے جانے کے بعد ہوئے. تو خدا تو قرآن میں کہتے ہیں یہ نبی کی قبر کہاں ہے؟ قبرستان میں نہیں جی. کہاں ہے؟ یہ نبی کے حجرے میں. جی رسول اپنے حجرے میں دفن ہے. جی حجرہ بازار میں تھا نہیں، گھر کے اندر. گھر کے اندر. تو خدا تو قرآن میں کہتا خبردار میرے نبی کے گھر میں بغیر وجہ کے داخل نہ ہونا. میں نے کہا تھا کہ آخری کیل ٹھوکنے لگا، اس کے بعد دلائل کے دروازے بند. خدا قرآن میں قانون بنا چکا ہے، نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا. قبر حجرے میں، حجرہ گھر میں. دفن کس کی اجازت سے ہوئے؟ نہ ابھی بات وہاں کھڑی ہے جہاں آپ کا شعور کا پرندہ بھی نہیں پہنچا. ابھی تو بات میں کہاں لے کے جانے لگا. بھئی نبی زندگی میں اجازت دیتے تو ہم کہہ سکتے تھے نبی کی زندگی میں کوئی شخص مرا اسے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا، رسول نے اجازت دے دی. رسول دنیا سے جا چکے ہیں، اجازت کہاں سے ملے؟ کہتے جی 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 ہم بتاتے ہیں اجازت کہاں سے. کس نے اجازت دی تھی؟ وہ کہتے جی اجازت دی تھی نبی کی بیویوں نے، کیونکہ ان کی رشتہ داری تھی، وہ بیٹیاں تھیں اور انہوں نے، میں بڑے عزت کے ساتھ بات کرتا ہوں، انہوں نے اجازت دی تھی. اچھا انہوں نے اجازت کس رشتے کے اعتبار سے دی تھی؟ نبی کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے. تو حجرہ تو نبی کا تھا. جی جی وہ حجرہ نبی کا تھا، لیکن ان کو وہ بیوی ہونے کی وجہ سے حصے میں ملا تھا. اچھا بیوی کو حصہ مل سکتا ہے، بیٹی کو ملا کیوں نہیں مل سکتا؟ تم تاریخوں سے فتق مٹاؤ گے، تم تاریخوں سے فتق مٹا سکتے ہو. تم راوی کا انکار کر سکتے ہو، تم روایت کا انکار کر سکتے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو یہ روایت ہی نہیں ہے، تم یہ کہہ سکتے ہو یہ راوی ضعیف ہے، تم یہ کہہ سکتے ہو یہ شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تدفین تو ہم نے نہیں کی. تو ملکیت رسول میں کوئی صحابی دفن کیسے ہوا؟ اجازت کس نے دی؟ اگر اجازت میراث کی وجہ سے ملی تھی تو یہ ہے بیوی کے حق میں زندہ گواہی. بیوی اپنے حصے سے باپ کو حجرے کی قبر دے سکتی ہے، بیٹی اپنی جگیر کا مطالبہ کیوں نہیں کر سکتی؟ بس اب کیونکہ تفصیل کا وقت ہوتا تو اس کے بعد ایک مفصل جواب میں نے سوچا ہوا تھا جو سوال کیا جاتا ہے کہ مولا علی نے فدق کو واپس کیوں نہیں دیا. تفصیلی جواب دیتا ہے، اس میں بہت سے دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک دلیل دے دیتا ہوں. سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کے جب بی بی کو کہا گیا نا کہ ہم آپ کو جگیر نہیں دیں گے، تو بی بی نے دربار میں کھڑے ہوئے کہا میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں. جو چیز سیدہ نے اللہ کے سپرد کر دی علی وہ فیصلہ سپرد خدا سے واپس لینا نہیں مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خط موجود ہے جو علی نے لکھا تھا، اور علی نے خط میں لکھا تھا کہ ہمارے پاس روئے زمین پہ ایک جگیر فدق تھی جو ہم سے چھین لی گئی، لیکن میں نے اس
پہ دوبارہ تسلط اس لیے نہیں کیا کہ زہرا اس معاملے کو اللہ کے سپورٹ کر چکے تھے. روتے ہوئے دربار سے چلی گئی نبی. دور دراز سے آئے ہوئے چہرے میرے بھائی سید عویس شاہ، جتنے ماتمی عزادار دور دراز سے آئے ہیں، نبی کی بیٹی تمہارا آنا قبول فرمائے. آج کی رات شیعوں کو خبر تھی کہ یہ گھر میں بیٹھنے والی رات نہیں. آج کی رات ماتمی تڑپ تڑپ کے امام بارگاہوں کو ڈھونڈتے ہیں. تھوڑی دیر جائیں، کسی بارگاہ میں بیٹھ کے رو لیں. میرے ساتھ شادی آج سارے شیعہ رونے کے اس لیے آتے ہیں کہ جو ہر مجلس میں رومال لے کے جاتی ہے آج اس کی مجلس ہے. آج زینب رومال لے کے بیٹھی، آج دروازے پہ حسین کھڑا ہے، آج تمہاری چیخیں علی سن رہا ہے، آج ماتمیوں کے ساتھ پہلو میں سجاد بیٹھا ہوا ہے. جو ہر کسی کی مجلس میں آتی ہے، تبوت علی کا ہو پرسل زہرا، تبوت حسن کا ہو پرسل زہرا، تبوت حسین کا ہو، سجاد کا ہو، جو ہر کسی کی مجلس میں جاتی ہے آج ہے اس کی شہادت. آج ہر کوئی اس کی مجلس میں آیا ہے. بیٹا کربلا چھوڑ کے آیا ہے، بیٹی شام چھوڑ کے. بس یہاں سے مصائب کا آغاز کرنے لگا ہوں، یہیں سے چیخ ضرور مومن کے دل سے نکلے گی. آئی تھی تو سر کے بال کالے تھے. اللہ اولاد کی زندگیاں کرے، اللہ بچوں کی زندگیاں کرے. واپس گئی سر کے بال سفید ہو گئے. جتنی دیر کھڑی رہی بیٹوں کو دیکھتی رہی. یہ ہے ولایت علی کی مبلغہ. رسول کے جانے کے بعد زخمی زہرا علی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے میں مہاجر اور انصار کے گھروں میں جاتی تھی. غلط پڑھوں میں آج کی رات نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں. تم کہتے ہو صرف زینب شام کے بازار میں گئی ہے. مصطفیٰ کی بیٹی مدینے کی گلیوں میں ایک ایک صحابی کے گھر جاتی، دروازے پہ دستک دے دے کے کہتی ہو مسلمانوں کیوں بھول گئے غدیر والا اعلان، کیوں چھوڑ دیا تم نے حسین کے باپ کو مدینے کی گلیوں میں تنہا. آخری جو بیوی جی صحابی کے گھر میں گئی ہے اس کا نام معاذ بن جبل ہے. آخری مدینے میں یہ صحابی ہے جس کے گھر زہرا گئی اور رو کے اٹھ کے واپس آئی ہے. اس نے کہا سیدہ میں کچھ نہیں کر سکتا. زیادہ لوگ حکومت کے طرفدار ہو گئے، کچھ درہم و دینار کے لالچ میں، کچھ مال کے لالچ میں. بی بی علی کے ساتھ چند لوگ ہیں. جب معاذ کے گھر سے اٹھی ہے نا تو بازار میں آئی ہے، تو جب دیکھا بی بی نے علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں زندگی قربان کروں زہرا تیرے جملے پہ. بی بی کو خبر ہو گئی کہ علی نے معاذ کا جملہ سن لیا ہے کہ زہرا علی کے ساتھ کوئی نہیں ہے. علی کا ہاتھ پکڑ کے دوسرا ہاتھ پہلو پہ رکھ کے کہتی تو نہ رو میں تیرے ساتھ. یا علی مدینے کے لوگ تجھے نہ پہچانے میں تجھے پہچانتی. میں نے آج سے 4 یا 5 سال پہلے ویسے علی کا یام فاطمیہ کیے تھے کم میں معصومہ کی حرم میں. تو وحید خراسانی صاحب نے بی بی کی شہادت پڑھنی تھی، تو میں اس مجلس میں بڑے انہماک سے شامل ہوا کہ بڑی عظیم شخصیت ہے وحید خراسانی، بی بی کی شہادت پڑھیں گے. کچھ ایسی روایات سننے کو ملیں گی. میں اس مجلس میں خود شریک تھا. علماء کی ایک کثیر تعداد مجلس میں بیٹھی تھی. معصومہ حرم کے اندر مجلس تھی، معصومہ کم کی حرم کے اندر. شہادت شروع ہوئی ہے. مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے وحید خراسانی نے ایک جملہ پڑھا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے حرم کانپ رہا ہے معصومہ کا. اتنا گریا ہوا کہ اس کے بعد نہ شہادت کسی نے سنی نہ کسی نے مصحف سنا. بزرگ عالم دین نے مصحف شروع کرتے سر سے امامہ اتار کے منبر پر رکھ کے کہا اس کی غربت کیسے بیان کروں جس کی خبر شہادت سن کے علی منہ کے بل زمین پہ گر گیا. ریت میں منہ کے بل گر گیا. جو علی
کو چیخے مار کے روتے سنا۔ سلمان ابو ذر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے تو ہمارا آسرا ہے مولا، تجھے دیکھ دیکھ کے تو ہم نے صبر سیکھا ہے مولا، تیرے گلے میں رسی آئی تو نہیں رویا مولا، تیرا دروازہ جلا تو نہیں رویا مولا، اب تو چیخے مار کے کیوں رو رہا ہے؟ علی نے فرمایا سلمان میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میری مددگار دنیا سے چلی گئی، میری غمخوار دنیا سے چلی گئی، کیسے پڑھوں جلتا ہوا دروازہ، کیسے پڑھوں گزرتی ہوئی فوج، مجھے مولا باب الحوائج ابو الفضل العباس کی جلالت کی قسم، کریم کربلا کے سجدے کی قسم، شہادت زہرا ممبر سے پڑھی ہی نہیں جاتی، شہادت سیدہ ممبر سے نہیں پڑھی، کیونکہ اس بی بی کے ساتھ مومنین کی بڑی عقیدت ہے، اس کے وہ مصائب پڑھے جائیں نا جو کتابوں میں لکھے، مجھے حسین کی ماں کی قسم امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے، تمہیں صرف ڈر ڈر کے خوف سے بچ کے اتنا بتا دیتے ہیں، گھر جلا دیا تھا، دروازہ جلا دیا تھا، پہلو زخمی ہوا تھا، سر پہ رکھو میرے قرآن، آج کی رات اگر کوئی ایک سید مجھے اجازت دے، میں بی بی کے پردے کی قسم کھا کے کہتا ہوں زہرا جتنی دیر زندہ رہی ہے چہرے پہ تماچے کا نشان، رو رو کے کہتی ابو الحسن میرے سامنے نہ آیا کر، میرے چہرے پہ وہ داغ ہے جسے تیری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، علی جیسا امیر رات کی تاریکی میں مدینے کے باہر جا کے رو رو کے کہتا تھا یا رسول اللہ اگر تو نے زندگی میں وعدہ نہ لیا ہوتا اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میں زندہ تھا بطول منہ کے بل زمین پہ، زخم نہیں پڑے جا سکتے، میں نے پہلے کہا زخم سیدہ پڑھے نہیں جا سکتے، میں نے تو آپ کے ڈر سے نہ دربار پڑھا، نہ چاک چاک ہوتی تحریر پڑھی، نہ مسلمانوں کا ہجوم پڑھا، نہ جلتا ہوا دروازہ پڑھا، ڈر گیا میں خود ماتمی ہوں، مجھے خبر ہے تمہارے دل نازک ہیں، ایک سطر اور پردے کے ساتھ کہنے لگا ہوں مجھے یہی قسمیں جو میں نے کھائی ہیں انہی قسموں کے ساتھ اگلا جملہ تمہیں بتایا جاتا ہے صرف بی بی کا دروازہ گرا، رکھو میرے سر پہ قرآن سیدو، صرف دروازہ نہیں گرا، مسلمان بیل سے لے کے زہرا کی چھت پہ چلے گئے، انہوں نے صرف بطول کا دروازہ نہیں گرایا تھا، انہوں نے بطول کا گھر گرا دیا، زہرا کی گرتی ہوئی چھت تھی، بی بی نے تطہیر والی چادر کا پلو اٹھایا، کبھی زینب کو چھپائے، کبھی کلثوم کو چھپائے، کبھی حسن کو چھپائے، کبھی حسین کو چھپائے، اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لے کے زخمی پہلو، زخمی بازو، زخمی چہرہ، لہو سے بھری ہوئی زہرا اپنے بچوں کو چھپایا تھا، یا زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا رو کے کہتی اماں تو بڑی زخمی ہے، رو کری زینب مائیں بیٹیوں کو تربیت دیتی ہے، آنکھیں کھول کے سیکھ لے جیسے آج میں نے تمہیں بچایا، شام غریبا جب خیموں کو آگ لگ جائے اور میرے یتیم اکٹھے کر اللہ کائنات کی بیٹیوں کا احترام سکھانے والی زخمی ہو گئے، بس بالکل قریب آخری دو جملے، مستورات میں جنازہ اٹھے گا سیدہ کا، میں اپنی ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں سر کے بال کھول کے زہرا کو رونا، آج شام کی ملکہ ماں کے جنازے پہ آئی ہے، سادات و غیر سادات اتنی زخمی ہو گئی، میں پھر جملہ چھپا کے پڑھنے لگا کتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھی، جاؤ جا کے علماء سے پوچھ لینا، قبلہ عاصم صاحب میرے بھائی ہیں تشریف فرمائیں، علماء سے پوچھ لینا
پہلو بایاں زخمی تھا، تسبیح دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ پہلو زخمی ہو تو ایک ہاتھ پہلو پہ آتا ہے، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے، دوسری انگلیوں پہ تلوار کی نیام کا زخم تھا۔ انگلیاں سیدہ کی شہید ہو چکی تھی، بازو بی بی کا شہید ہو چکا تھا، پہلو بی بی کا زخمی ہو چکا، چہرہ رسول کی بیٹی کا زخمی تھا۔ بس جب دروازے پہ آگ لگ گئی اس کے بعد بطول زیادہ دیر حجرے میں رہتی تھی۔ یا علی میری اولاد کو کہے مجھ سے کم ملا کرے، یا علی میرے بچے میرے پاس آتے ہیں میرے زخم دیکھ، یا علی اب مجھے تنہا رہنے دے۔ بس جب یہ آخری شب آئی ہے نا جس شب میں ہم بیٹھے ہیں، بس کتاب کہتی آج کی شب میں بی بی نے علی سے خواہش کی، یا علی میں بابا کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ زخمی زہرا کو علی نے اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ جیسے شام میں سجاد نے سکینہ کا جنازہ۔ اب اس سے زیادہ چھپا کے اور میں کیا کروں؟ زخمی زہرا کو لے کے قبر رسول پہ علی آئے، بی بی زہرا بابے کی قبر میں بیٹھ گئی، بابے کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی، چند دن پہلے تو رسول نے دنیا چھوڑی تھی۔ بابے کی قبر پہ دایاں رخسار رکھ کے جو بی بی نے لوہے کی سطر پڑی ہے، گھر تک بستر تک اس سطر کو سوچ کے رونا۔ آج کی رات بی بی بابے کی قبر پہ منہ رکھ کے کہتی بابا اب میں مرنا چاہتی ہوں، بابا اب تیری زہرا جینا نہیں چاہتی، بابا مجھ سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، بابا مجھے اب صحیح سانس نہیں آتا، بابا مجھے مٹی پہ لیٹا نہیں جاتا، بابا تیری بطول بڑی زخمی ہو گئی ہے، بابا میں امت کے مظالم سے تھک گئی، بابا میں مرنا چاہتی ہوں۔ بس قبر مصطفیٰ پہ اٹھی، خبر ہو گئی کہ آج آخری رات ہے، بس واپس آئی تو فرمایا یا علی اب میرے پاس بیٹھ جائیں۔ علی ریت میں بیٹھ کے آج کی رات کی بی بی کی آخری باتیں سنو۔ بی بی رو کے کہتی یا علی جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نبی کی بیٹی ہوں، یا علی میں نے ہمیشہ کوشش کی تیری عزت میں کمی نہ آئے۔ فرمایا بطول تو نے میری تائید کا حق ادا کیا۔ بی بی رو کے کہتی میں محمد کی بیٹی معافی مانگتی ہوں، مجھے ایک چیز معاف کر دینا، چند دن ہو گئے ہیں میں تجھے ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کر سکتا، یا علی میری مجبوری ہے، میرا ہاتھ زخمی ہے۔ اچھا جنہوں نے ہائے کہہ کے یہ جملہ سنا نا ان کے لیے مجھے جملہ یاد آ گیا تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب بی بی زخمی ہوئی تھی تو مولا حسن اور حسین قبر رسول پہ گئے تھے، جو ذاکرین بھی اکثر روایات میں پڑھتے ہیں، اپنے مضمون میں پڑھتے ہیں کہ شہزادے نانا کی قبر پہ گئے۔ علامہ مدرسی نے بہار میں مولا حسن کا نوحہ لکھا ہے، اس نوحے کی ایک سطر پڑھنے لگا ہوں۔ مولا حسن نے قبر زہرا پہ آ کے اپنا رخسار رکھ کے نوحے کی ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر سے مدینے کی دیواریں کانپ گئی تھی۔ اب اللہ جانے کی عزادار ماتمی کیسے جملہ برداشت کریں گے۔ مولا حسن نے قبر محمد میں منہ رکھے گا نانا تیری عزت کی قسم ہے اب میری ماں سے نماز میں قنوت نہیں پڑھا جاتا، اب میری ماں کی نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ بی بی رو کے کہتی یا علی میری چند وصیتیں، 19 وصیتیں ہیں پوری پڑھ نہیں سکتا، 2 یا 3 سنو۔ بی بی کہتی یا علی میری پہلی وصیت، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، یا علی رات کی طریقی میں آدھی رات جب ڈھل جائے خاموشی سے میرا جنازہ اٹھا لینا، یا علی جن صحابہ کا میں نام لے رہی ہوں صرف انہیں اذن اور انہیں اجازت دینا، یہ میرے جنازے پہ آئیں لیکن میری تدفین میں یا علی تیرے سوا کوئی نہ ہو، یا علی مدینے کی گلیوں میں جب سناٹا ہو جائے تو رات کی طریقی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ جب بی بی نے کہا نا یا علی میرے جنازے پہ کسی کو آنے نہ دینا، مولا امیر المومنین سسکیوں کے ساتھ روئے، رو کے کہتی بطول تیرے بابے سے وعدہ تھا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، وہ دیوار پہ لٹکی ہے علی کی وہ ذوالفقار جس نے عرب کے سورماؤں کے جگر کے خون کے ذائقے کو پیا ہے، اگر تیرے بابا سے وعدہ نہ ہوتا تو علی مدینے کی گلیوں کو لہو سے بھر دیتا، لیکن بطول اب تو مجھے جاتے ہوئے وصیت کر کے جا رہی ہے کہ میں
इनको जनाजे से रोकूं तो फिर बतूल मुझे इतना भी इज़्न दे कि तेरे जाने के बाद अली तलवार निकाल के इन्हें तेरे जनाजे पे आने से रोके। कहती ना या अली, मेरे बाद लड़ना ना, मेरे बाद तलवार ना उठाना। या अली जब ये सो जाएंगे खामोशी में मेरा जनाजा मेरे घर से उठा के ले जाना। अली की आवाज है, बतूल अगर कोई जनाजे पे आए तो रोकना कैसे है? बीबी रोक कहती इन्हें जनाजे पे आने न देना, मुझे इनसे बड़ी नफरत हो गई है। या अली देखे कहते ज़हरा कैसी नफरत है? रोक कहती जब ये घर जलाने आए थे ना तो मेरी ज़ैनब दरवाजे से देख रही थी, मेरी ज़ैनब बड़ी डर गई है, ये ना हो ये मेरे जनाजे पे आए। मेरी ज़ैनब गलियों में रो रो के गए, अम्मा तेरी ज़ैनब किसके पीछे छुपे? यानी मेरे जनाजे में, यानी रात की तरीकी में जनाजा उठा, यानी मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना, उस बीवी का नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। यानी अल्लाह उसे एक बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना। यानी अब्बास दुनिया में आए, उसकी हाथ चूम के कहना ज़हरा सलाम कहती थी। उस अब्बास से कहना तेरी माँ फातिमा अपने जख्मी हाथों से तेरे लिबास सी के गई है। या अली मेरी जगीर में मेरे अब्बास का हिस्सा रखना। या अली वो मेरी बेटियों के पर्दों का निगरान है। ये वसीयतें करते करते आखिरी वसीयत पढ़ने लगा हूँ। बीबी फातिमा रो के कहती या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे ना उठाना, या अली मेरा बंद तबूत बनाना। अली रो के कहते उठाना भी आधी रात को है, उठाना भी सब औलाद के साथ है, तो बंद तबूत में क्यों उठाना है? रो के कहती बेशक किसी उम्मती ने नहीं आना, मेरा हसन मेरे जनाजे पे होगा, मेरा हुसैन मेरे जनाजे पे होगा। या अली अगर तूने जनाजा खुली चारपाई पे उठाया मेरे बच्चों को पता चल जाएगा माँ कितनी जख्मी थी, मैं बेटों से जख्म छुपाती रही। वसीयत मुकम्मल, आखिरी 2 मिनट बस। अली मस्जिद में चले गए, हसनैन कब्र मोहम्मद पे चले गए। फिजा की चीख आई, जबरील के सर से ताज उतरा, हूरों ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अली मुंह के बल रेत में गिर गए। अली मस्जिद में ऐसे चले जैसे अकबर की लाश पे हुसैन चला। अली मस्जिद में गिरे, हुसैन नाना की कब्र पे गिरे। फिजा दरवाजे पे गिर गई। बतूल दुनिया छोड़ के चली गई। अमीर अल मोमिनीन घर आए, हुजरे में पड़ा हुआ था बतूल का जनाजा। अब मैं बीबी की शहादत पढ़ रहा हूं ना, चीखे मार के रो रहे हो, हाय कह के रो रहे हो, जितना ऊंचा चाहो रो रहे हो, मुझे बीबी की इज्जत की कसम है। अली कहते उस रात मेरे बच्चे आस्तीन दांतों पे लेके रोते रहे हैं। बतूल की किसी औलाद ने ऊंची आवाज में बैन नहीं किया, ये इसलिए ऊंचा नहीं रो रहे थे कहीं मदीने वालों को पता न चल जाए कि हमारी माँ दुनिया से चली गई है। अली के बच्चे खामोशी से रोते रहे। अली दरवाजे पे कब्जा तलवार पे माथा रख के बैठे रहे। आधी रात ढलने के करीब आई, अली ने आसमान को देखा। अली रोते रोते हुजरे में आए। अली के सर से अमामा उतरा हुआ था, अली के चेहरे पे मदीने की मस्जिद की रेत थी। अली की आवाज आई हसन उठे, हुसैन उठे, मां का जनाजा उठा। अली ने अगले 2 पाए अपने कांधों पे उठाए, पिछला 1 पाया हसन ने पकड़ा, 1 पाया हुसैन ने पकड़ा। जनाजे के नीचे नीचे एक मस्तूर चली। अली की आवाज आई कौन चल रही है? आवाज आई बाबा तेरी ज़ैनब जनाजे पे आ रही है। आवाज आई ज़ैनब घर में चली जा, और तेरा पर्दा बचाने के लिए अली ने बड़ी कुर्बानियां देनी है। इधर जनाजा चलता हुआ शहर में आया। अली की आवाज आई हसन मां का जनाजा वापस हुजरे में ले जा। जनाजा दोबारा हुजरे में आया। थोड़ी देर बाद जनाजा फिर उठा, जनाजा फिर शहर में आया। अली की आवाज आई जनाजा हुजरे में ले जा। अब जिस बंदे के सीने में गोश है 7वीं मर्तबा जनाजा कांधों पे आया। हसन की आवाज आई बाबा जनाजा बाजार में क्यों नहीं लेके जा रहा? अली की आवाज आई हसन मेरे साथ आ। अली दरवाजे पे लेके गए। मदीने के लोग अली की गली में नाच नाच के कह रहे थे तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मस्जिद। अली की आवाज आई हुसैन मदीने वालों को सोने दे, अभी मां का जनाजा ना उठाना।
یہاں پہ کہہ دیا جو علی کے خاص صحابی تھے سلمان و عمار، انہیں بھی اجازت گھر کے دروازے تک آنے کی نہیں تھی. علی کی آواز گلی کے کونے پہ رکنا، انتظار کرنا، خاموش رات کی تاریکی میں رسول کے گھر سے سسکیوں کے ساتھ ایک جنازہ اٹھا. خاموش جنازہ جنت البقیع کی طرف چلا گیا. جنت البقیع میں جا کے علی نے بطول چھپا دی. میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں، آخری لفظ پڑھنے لگا، بالکل آخری سطر. جس کا آنسو نہیں آیا وہ زہرا سے خیرات مانگے، اس کے بعد میں مصائب نہیں پڑھوں گا. علی نے جنت البقیع میں بطول دفنائی نہیں، علی نے بطول چھپا دی. بطول کو چھپانے کے بعد علی نے حسن کو تھاما، حسین کو تھاما. روتے ہوئے بچوں کو لے کے علی گھر آ گئے. علی گھر میں آئے، زہرا کی حجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. بی بی کی مسند خالی تھی، بی بی کی تسبیح بی بی کے مصلے پہ تھی. کبھی زینب ماں کی تسبیح اٹھا کے روتی، کبھی حسین ماں کا بستر دے کے روتا، کبھی حسین ماں کی چکی کو دے کے روتا. علی کے گھر میں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. یا صبح نماز شب کا وقت ہوا، علی نے مصلی عبادت بچھایا. فضا رو کے کہی یا علی ابھی نماز کی تکبیر نہ کہنا. علی کی آواز آئی فضا کیا ہوا؟ آواز آئی مولا تیرے گھر میں پھر قیامت صغریٰ آ گئی. علی کی آواز آئی فضا ہوا کیا ہے؟ فضا کی آواز آئی مالک چراغ کو روشن کر. علی نے چراغ کو روشن کیا. اب جو بندہ ماتمی ہے ماتم کا حق ادا کرنا. علی نے چراغ کو روشن کیا. فضا کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے. فضا نے چادر سر میں لی، رو کے کہی یا علی وہ مٹی پہ تیری زینب سو گئی، وہ دروازے پہ تیرا حسن سو گیا، وہ ریت پہ تیری کلثوم سو گئی. یا علی میں پورا گھر دیکھ آئی ہو، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا. اللہ جانے کہاں مٹی پہ سو گیا ہے. علی نے گھر کے اندر حسین کو ڈھونڈا. علی نے تلوار نکالی. علی مدینے کی گلیوں میں چلے. علی قبر محمد پہ آئے. آواز یا رسول اللہ حسین نہیں مل رہا. علی روتے روتے جنت البقیع میں پہنچے. ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے حسین رو کے کہہ رہا تھا اماں واپس گھر آ جا، اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں تیرا حسین اکیلا ہو گیا، اماں تیری اولاد مٹی پہ سو گئی.